اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیت کے ذریعے تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافرین، یہ مشرکین آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے، حسرت کا اظہار کریں گے، یا آرزو اور تمنا کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کافر لوگ تمنا کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر لوگ افسوس کریں گے، آرزو کریں گے، حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش لو کانوا مسلمین، ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کھاتے ہوئے چھوڑ دیجئے، آپ انہیں مزے لیتے ہوئے، انجوائے کرتا ہوا چھوڑ دیجئے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور لمبے لمبے جو پلان ہیں، منصوبے ہیں، ان پلان کرتے ہوئے آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، آپ کی بات جو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں، انہیں ان قریب اپنے انجام معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح کی بات سورہ محمد آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہیں، یتمتعون، اور اس دنیا میں انجوائے کر رہا ہے، اس دنیا ہی میں فائدہ اٹھا رہا ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھا رہا ہے ویسے جیسے چوپائے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور اصل ان کا ٹھکانہ ہے، آگ ہے، جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، دو آیت کریمہ کا دو جگہ سے، سورہ محمد اور سورہ ہجر کی لگ بھگ 3 آیتیں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا ہے۔ دونوں آیتوں پر اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جگہ سورہ ہجر اور سورہ محمد کے اندر کافرین کا ذکر کیا ہے، مومنین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام، کھانا پینا، انجوائے کرنا، لمبے لمبے آرزو اور منصوبے پلاننگ بنانا، یہ مومنین کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے، یہ کافرین کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سچے دل سے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے، اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچیں اور غور کریں کہ کیا آج ہماری نوجوانوں کی اکثریت کیا یہی کام نہیں کر رہی ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کی اکثریت، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ان کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں؟ آج انہیں بس عیش کیسے کرنا ہے، مزے کیسے لینا ہے، انجوائے کیسے کرنا ہے۔ اگر امیر باپ کا بیٹا ہے، گھر میں اگر اچھا کاروبار چل رہا ہے، اگر گھر میں پیسہ ہے، تو انہیں خوبصورت مہنگا سے مہنگا کپڑا چاہیے، چشمہ چاہیے، اور ایک بلیٹ چاہیے، تاکہ بائک پر سوار ہو کر کے انجوائے کرنے کے لیے سیر و تفریح کرتے پھریں، موج مستی کریں، عیش آرام کریں۔ آج آپ دیکھیں، اور یہ حقیقت ہے، اور مجھے کہنے سے بھی ذرا برابر جھجک نہیں ہے کہ آپ رات کے 2 بجے بھی اپنے بستیوں پر اگر آپ نکلیں، اپنے محلے میں آپ نکلیں، اپنے گلیوں میں آپ نکلیں، تو یہ نوجوان آپ کو مل جائیں گے، یا تو کوئی موبائل پر گیم
کھیل رہا ہوگا, یا تو کوئی موبائل سے کسی لڑکی سے چیٹنگ یا باتیں کر رہا ہوگا. میرے بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ کیا زندگی اسی لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم عیش کریں, ہم مزے لوٹیں, ہم موج مستی کریں, کھائے پیئیں, بس اسی کا نام کیا زندگی ہے؟ میرے بھائیوں نہیں, اسی کا نام زندگی نہیں ہے, اس سے اوپر کی ایک چیز ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ نے بنایا ہے, لیکن جانور نہیں بنایا ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے انسان بنا ایسے ہی انسان نہیں بنایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین باڈی دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ دماغ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے صلاحیتیں دی ہے. میرے بھائیوں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ کیا اس لیے دیا ہے ہم کھائیں پیئیں مزے کریں؟ کیا اس لیے دیا ہے کہ ہم بائک پہ جائیں انجوائے کریں؟ کیا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خوبصورتیں ہمیں دی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اس دنیا کے اندر مزے لینے کے لیے نہیں, اور جانوروں کی طرح اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زاریات کے اندر فرماتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں جب عبادت کا نام آتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً مسجد کی طرف چلا جاتا ہے, ہمارا دماغ فوراً نماز کی طرف چلا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں کو, صرف مسجد میں آ کر کے کچھ کر لینا, نماز وغیرہ پڑھ لینا, صرف یہی عبادت نہیں ہے, اور عبادت کا مفہوم یہی نہیں ہے کہ ہمارا دماغ مسجد میں پہنچ جائے, ہمارا دماغ نماز میں چلا جائے. نہیں میرے بھائیوں, آپ جو بزنس کر رہے ہیں, آپ جو کاروبار کر رہے ہیں, وہ کاروبار بھی عبادت ہے. آپ کاروبار کو کاروبار کے طریقے سے کریں. آپ اپنے بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں, وہ بھی عبادت ہے, اگر آپ کو اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنے پورے گھر کو, آپ اپنے پورے سوسائٹی سماج کو شریعت کے تقاضے کے مطابق چلا رہے ہیں, پورے پریوار کو شریعت کی روشنی میں لے کر کے چل رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی جو تعریف کی ہے وہ بڑی ہی بہترین اور جامع تعریف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, العبادت اسم لکل ما یرضی اللہ. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز سے اللہ تعالی راضی ہو جائے. ہر ایسے کام, ہر ایسا عمل, ہر ایسی بات, ہر ایسے ایکٹیویٹی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, وہی عبادت ہے. عبادت چند چیزوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ رمضان آئے تو ہم نے روزہ رکھ لیا, اور سال میں ایک مرتبہ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ نکال دی, پوری زندگی میں 1-2 حج عمرہ کر لیے اور نمازیں پڑھ لیے. یہ عبادت کا مفہوم یہ چند چیزوں پر محیط نہیں ہے. عبادت کا جو معنی ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. ہر وہ کام جو اللہ پسند کرے, ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے, وہ عبادت ہے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں. میرے بھائیوں, دنیا میں ایگزام ہوتا ہے, دنیا میں اسکول, مدرسے میں, کالج میں, آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں, امتحان ہوتا ہے, اور جو بچے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں انہیں فکر ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے, وہ فکر مند ہوتا ہے ہم کیسے کامیاب ہو جائیں, اس لیے اس کی تیاری کرتا ہے. لیکن اگر ٹیچر, اگر استاد سوال کو آؤٹ کر دے, بچے کو, اسٹوڈنٹ کو, طالب علم کو بتا دے یہ سوال آئے گا, تو وہ بچہ, وہ اسٹوڈنٹ اگر ذرا برابر بھی اس کے اندر عقل مندی ہوگی, اگر وہ عقل والا ہوگا تو کچھ کرے یا نہ کرے,
لیکن وہ سوال جو ٹیچر نے بتایا ہے کم سے کم اس سوال کو لاپرواہی اس سے تو نہیں برت سکتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، قیامت کے دن بھی پیپر ہوگا، قیامت کے دن بھی سوال و جواب ہوگا، اور قربان جائے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جو سوال و جواب ہوگا اس کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، پہلے ہی اس کو آپ نے بتا دیے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتے ہیں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 سوالات ان سے کر لیے جائیں گے۔ قیامت کے دن 5 سوالات ہوگا۔ اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ کر کے آپ نے اپنی زبان کو بند نہیں کیے، آپ خاموش نہیں رہے، بلکہ وہ سوال کیا ہوگا آپ نے اس کو بھی امت کو بتا دیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا عمر کے متعلق، زندگی کے متعلق، کہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی اللہ نے جو دی ہے، اس کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ کی نہایت ہی قیمتی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے 30 سالہ 50 سالہ 40 سالہ، اس زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ زندگی کو تم نے کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، تم نے اس زندگی کو جو اللہ نے 40 50 60 سالہ زندگی دی ہے رب کی عبادت میں گزاری ہے یا موج مستی کرنے میں گزاری ہے، تم نے گھومنے پھرنے میں گزاری ہے یا ایک ٹارگیٹ بنا کر، ایک مقصد بنا کر کے اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس سوال کا جواب ہمیں بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے۔ اس لیے اپنی عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارا صبح اور شام، ہمارے شب و روز، ہمارا رات و دن ہم کیسے گزار رہے ہیں، کہاں گزار رہے ہیں، اچھے کاموں میں گزار رہے ہیں یا غلط کاموں میں گزار رہے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہ پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں۔ عمر میں تو پوری زندگی اور پورا دور آ جاتا ہے، لیکن میرے نوجوان ساتھیوں غور کیجئے کہ ان پوری زندگی کے اندر عمر میں پوری زندگی شامل ہے، الگ سے اسپیشل جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے نوجوانوں، تم نے جوانی کا جو دور تمہیں اللہ نے دی تھی، ایک نعمت عطا کی تھی جوانی دے کر، کیونکہ جوانی کا دور انرجی کا دور ہوتا ہے، طاقت کا دور ہوتا ہے، اور کچھ کرنے اور کچھ دکھانے کا دور ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں تم نے اپنی جوانی کو کس کاموں میں گزاری ہے، کہاں صرف کیا ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کو کیسے کھپایا، کہاں کھپایا ہے؟ صرف اس لیے کہ تم نے موج مستی کی جو پلاننگ تم بنا رہے ہو، کیا انہی کاموں میں تم نے اپنی زندگی، اپنی جوانی کو گزاری ہے یا رب کی عبادت میں گزاری ہے، دین اسلام کے مطابق گزاری ہے؟ جوانی کے بارے میں اسپیشل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج عمر کے حساب سے دیکھیں تو جوانی میں لگ بھگ ایک بچہ 15 سال کے آس پاس میں جوانی کی عمر میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ 15 سال سے لے کر کے کوئی ایسی فکس تو نہیں ہے کہ 40 سال تک ہی بندہ جوان رہتا ہے۔ آج کل لوگ 50 سال میں بھی 2 3 نکاح کر رہے ہیں۔ یہ جو جوانی کا دور ہے 15 سال سے لے کر کے 40 45 سال یا 50 سال، اپنے حساب سے اس جوانی کے پیریڈ میں، اتنی مدت میں ہم اس جوانی کو کیسے ہم نے یوز کیا ہے، کہاں اس کو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوانی کے جو پیریڈ ہے اور فاصلے ہیں ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ نوجوانوں، اس لیے اپنی جوانی جو قیمتی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو بیکار اور فضول کاموں میں اور صرف انجوائے کرتا ہوا نہ گزارو۔ تیسرا سوال ہوگا وہ مال ہی مال کے بارے میں۔ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال کہاں سے کمایا،
کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا کہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا ہے, کیسے کمایا, مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا, اور پھر کہاں خرچ کیا. ایسا نہیں کہ ہم بھی حلال کما لیا تو کہیں بھی ہم خرچ کر ڈالیں, نہیں, کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی یہ اشارہ ہے کہ مال کو ہم غلط جگہ پر خرچ نہیں کر سکتے ہیں, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور آخری سوال اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, علم کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا. الحمدللہ ہم علم والے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن عمل کے حساب سے دیکھیں تو بالکل 0 پہ 0 نظر آ رہے ہیں. علم کے حساب سے دیکھیں, علم ہمارا بہت زیادہ ہے, اعلیٰ علم ہے, اعلیٰ معیار کی ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, لیکن علم کے مطابق عمل ہم کیا کر رہے ہیں, عمل ہم نے کیا کیا ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, علم حاصل کرنا فرض ہے, عمل کرنا بھی فرض ہے. علم حاصل کریں ساتھ ہی عمل بھی کریں. ایسا نہیں ہے, بنی اسرائیل کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیجئے, انہیں پتا تھا, جانکاری تھی, معلوم تھا, لیکن نہیں مانے. اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے ان کے اوپر لعنت فرما دی. میرے بھائیوں, آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے دور کیوں ہیں؟ لڑکیاں غیروں سے بھاگ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن میرے بھائیوں یہاں سوال یہ بھی ہے کہ نوجوان لڑکے کہاں کہاں جا رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آج دیکھیے کہ برائی کے جتنے اڈے ہیں, جہاں پر راکیش اور دیگر سنگھ اور دیگر آدمیوں کا نام ہے, وہاں پر آپ کو عبداللہ اور عبد الرحمن کا نام بھی اس کے رجسٹر میں درج ملے گا. برائی کے جتنے اڈے ہیں آپ دیکھیے وہاں جا کر کے, جہاں بدکاری ہوتی ہے, زناکاری ہوتی ہے, جہاں روم بک کیے جاتے ہیں, وہاں پر جہاں غیروں کا نام ہے وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی نام ہے. تو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہمارے بھائی یہ دین سے دور کیوں ہے, دین سے بیزار کیوں ہے؟ ہم نے دین کو بوجھ کیوں سمجھ رکھا ہے؟ دین یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. دین کی ویلو ہم نے سمجھا نہیں ہے, دین کی قیمت کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے. یہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم نے اس دین کی قیمت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے, اس کی ویلو کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین ہم کو فری میں ملا ہے, یہ دین ہمیں مفت میں ملا ہے. ہم اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان قوم اور خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, اس لیے اس دین کی اہمیت, اس کی ویلو کو ہم نے معلوم نہیں کیا, ہمیں جانا ہی نہیں یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں. دل کے اندر جو دھڑکن ہے, دل جو دھڑک رہی ہے, یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. سانس لے رہے ہیں, یہ سانس لینا اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. یہ زبان کے ذریعے ہم کھا پی رہے ہیں, بول رہے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. ہوائیں چل رہی ہیں, اللہ کی نعمت ہے. سورج چمک رہا ہے, اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. زمین آسمان یہ سب نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سب نعمت ہے, لیکن اتمام نعمت ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے دین اسلام, اسلام پر آ جانا. معلوم ہے عرفات کا میدان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں, 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اترتی ہے, جس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے. یہ تمام کیا ہے جانتے ہیں؟ تمام کہتے ہیں پرفیکٹ چیز کو. جب کوئی چیز پرفیکٹ ہو جائے اس کو تمام کہتے ہیں. یہ ساری نعمتوں کے باوجود
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم نعمت اور سب سے بڑی نعمت جو قرار دیا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین اسلام کو کہا ہے کہ میں نے تم کو جو دین دیا ہے، جو نعمت دی ہے، وہ اتمام کر دیا ہے، پرفیکٹ کر دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے دین اسلام میں نے تمہیں دے دیا ہے، دین اسلام تم کو دے دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے دین کا دے دینا میرے بھائیوں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے بندوں کو چاہیے مرتے دم تک دین اسلام کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں، خطبہ نکاح میں اور دیگر وعظ نصیحت کے محفلوں میں سورہ آل عمران کی آیت ضرور پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مر جاؤ لیکن اسلام کا چھوڑنا گوارا نہ کرنا، مرتے دم تک تم اسلام کی حفاظت کرنا۔ آج ہم نے دراصل اس دین کو، اسلام کو پانے کے لیے ہم نے ایک قطرہ ہم نے خون نہیں بہایا ہے، اس لیے اس کی ویلیو اور اہمیت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس دین کو پانے کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین پر کسی چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھے کہ صحابہ کرام نے اس دین کے خاطر، دین کو پانے، دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ موقع پڑا جان دے دی، موقع پڑا اپنے کاروبار کو خیر باد کہہ دیا، موقع پڑا اپنے بچوں کو قربان کر دیا، موقع پڑا اپنا گھر اور وطن کو چھوڑ دیا۔ دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب کچھ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات اس موضوع پر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف، پوری زندگی جو کچھ کمایا ہے اس کو باندھ کر کے اپنے سواری پر رکھ رہے ہیں، اپنے اونٹ پر رکھ رہے ہیں تاکہ مدینہ چلے جائیں، وہاں دین اسلام پر جا کر کے عمل کریں، کیونکہ مکہ میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اب نکل رہے ہیں، مکہ والوں نے گھیر لیا کہ صہیب کہاں جا رہے ہیں؟ صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا ہمارے پاس جب آئے تھے تو قلاش تھے، مفلس تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، یا ہمارے ساتھ رہ کر کے تم نے کاروبار کیا، تم نے خوب کمایا، اب تم سب کچھ لے کر کے تم جا رہے ہو مدینہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم تمہیں مال و زر کے ساتھ نہیں جانے دے سکتے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے سامنے دو آپشن تھا کہ یا تو تمہیں یہی رکنا پڑے گا، یا اگر جانا پڑے گا تو جو کچھ تم نے جمع پونجی کی ہے، جو کچھ خزانہ تم نے بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے صہیب رومی رضی اللہ عنہ پر ایک منٹ بھی دیر نہیں لگائی ڈیسیجن لینے میں، فیصلہ کرنے میں۔ آج ہمیں اور آپ کو جب یہ بلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک دینی جلسہ ہے، ایک دینی پروگرام ہے، ہم پہلے دیکھتے ہیں ٹائم کو، موبائل کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے گھر والوں سے پوچھ لیں گے وقت ہے تو آئیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پورا پونجی، جمع پونجی ان کے پاس موجود ہے، اور مشرکین نے ان کے سامنے دو آپشن رکھا ہے، یا تو مال لے کر کے یہیں رہو یا پھر جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں مال دے دوں گا تو مجھے جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، سارا مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، گلے سے لگایا اور کہا ربح البیع، اے صہیب تم نے نفع بخش سودا کیا ہے، تم نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان تک کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی بہت ساری سیرتیں، بہت سارے واقعات اس موضوع
موضوع پر ہے کہ صحابہ کرام نے دین کا مزہ چکھا ہے، صحابہ کرام نے دین کی اہمیت کو سمجھا ہے، صحابہ کرام نے دین کی حقیقت کو معلوم کیا ہے، اس لیے دین کو پانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جان دے دی، مال اور کاروبار کو خیر بات کہہ دیا، لیکن دین اسلام کو خیر بات نہیں کیا میرے بھائیوں۔ موضوع لمبا ہے، انشاءاللہ پھر آنے والے جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بالخصوص اللہ میں نوجوانوں کے تعلق سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی اصلاح کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی اصلاح فرمائیں، نوجوانوں کو دین اسلام، شریعت اسلام کے مطابق اپنی زندگی اور جوانی کو گزارنے کی توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین۔